اللہ نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیامت سے قبل توبہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ بڑی پیشن گوئیاں جو ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی ہیں۔ ان پیشن گوئیوں میں ایک بڑی پیشن گوئی حضرت امام مہدی کا ظہور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے اس کا نام میرے نام کے موافق یعنی محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما طاغوت کی عبادت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی، لیکن اس تاریک دور میں ایک نور پھوٹے گا، بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم سرکشی کا بول بالا تھا۔ اس وقت اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ بالکل اسی طرح قرب قیامت کے ان بدترین حالات میں اللہ تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا، لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپیہ پیسہ اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی تو آپ نے فرمایا اجمیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم کی جانب سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کے ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کے مالی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوں گے اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانا کھانے کے لیے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق مستدرک الحاکم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکشی اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہذا حاجیوں کو لٹایا جائے گا اور منی میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ و جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور بھاگ کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ امام مہدی علیہ السلام اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت حضرت امام مہدی کعبہ سے لپٹ کر رو رہے ہوں گے، چنانچہ لوگ ان سے کہیں گے
گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی کہیں گے کہ افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بات کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ لہٰذا حضرت امام مہدی علیہ السلام کو لوگ ان نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا، جن کی پیشن گوئیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کی ہیں۔ لہذا ان کی نشانیوں کے پورے ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما بھی آنے والا ہے۔ احادیث شریف میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ اور شکل و صورت تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ لہذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام مہدی علیہ السلام میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر بسر اقتدار رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کے مسجد کے شرکی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں۔ حضرت امام مہدی بھی محسوس کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے۔ لہٰذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور حضرت امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں، جو امام علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت امام مہدی غیبت میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے، اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔